کئی لوگوں نے تو قبر کے اوپر 40-50 ہزار کا خرچہ کیا ہوا ہے، سٹیل کی نیم پلیٹس لگائی ہوئی ہیں اور ماربل مہنگے والا لگایا ہوا ہے اور وہ بڑی مہنگی کورین گھاس اگائی ہوئی ہے اور ساتھ پاس بیٹھنے کے لیے خوبصورت سیٹیں بھی بنائی ہوئی ہیں کہ ادھر بیٹھ کے وہ قرآن پڑھے گا۔ سر پوری دنیا باہر بیٹھ کے قرآن پڑھ لے، قبر کے اندر کے حالات کو نہیں چینج کر سکتی۔ وہ اعمال جو سال لے گئے وہی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی ساتھ جاتا ہے، 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں اور اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، مرزا جہلمی صاحب نے یہ بیان کیا کہ اگر قبر پر گھاس لگائی جائے اور اسی طرح اگر پوری دنیا کے لوگ قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں تو اس سے میت کو قبر میں کوئی نفع نہیں پہنچے گا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میت کو صرف اس کے اعمال کام آئیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میت کو صرف اس کے اعمال کام آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت پر یہ فضل و کرم کیا ہے کہ اگر یہ امت فوت شدہ کے لیے دعا کرے، ان کے لیے استغفار کریں، صدقہ و خیرات کریں، ذکر اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کا ثواب میت کو قبر میں پہنچائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں ان تمام چیزوں کا نفع پہنچاتا ہے۔ چنانچہ اس پر دلائل تو بہت ہیں، لیکن میں صرف قرآن کی تلاوت کے حوالے سے، چونکہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ساری دنیا کے لوگ اگر کسی کی قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھیں تو اس کا کوئی نفع قبر میں نہیں پہنچے گا، یہ جو بات ہے یہ احادیث صحیحہ کے بھی خلاف ہے اور تصریحات محققین اور علماء اعلام کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ میں وقت کی مناسبت سے چند آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کی حدیث کی بڑی معروف مستند متداول اور معتبر کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 6 ہے اور مسانید حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مسانید ہے، اور اس کی حدیث نمبر 15417 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ فسبحنا معه طویلا، ہم نے بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کافی دیر ہم نے بھی تسبیح پڑھی۔ ثم کبر، پھر حضور نے تکبیر پڑھی، فکبر الناس، تو لوگوں نے بھی تکبیر پڑھی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما سبحت، حضور آپ نے تسبیح کیوں پڑھی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره، میں اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، تو حتی فرجہ اللہ عنہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو کشادگی عطا فرمائی۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث میں غور فرمائیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تسبیح پڑھی، تکبیر پڑھی، تو سبحان اللہ اللہ اکبر کی برکت سے اللہ رب العزت نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو کشادگی عطا فرمائی۔ تو اگر اللہ کے ذکر سے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے تسبیح کیوں پڑھی، تکبیر کیوں پڑھی؟ اور جب اللہ کے ذکر سے قبر والے کو نفع پہنچتا ہے تو قرآن اللہ رب العزت کے ذکر کی سب سے اعلیٰ شکل ہے، سب سے اعلیٰ صورت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو یقیناً اس کا بھی نفع اور فائدہ میت کو اس کی قبر میں پہنچتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری کتاب الوضو میں ایک حدیث لائے ہیں، اور یہ حدیث بڑی معروف ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الوضو میں نقل کیا، حدیث نمبر 218 ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، امام نسائی نے بھی روایت کیا، امام ابن ماجہ نے، امام احمد
بن حنبل نے، امام ابن حبان نے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، اور ہر حدیث کی کتاب میں تقریباً یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرمایا کہ قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان میں سے فرمایا کہ ایک لا یستتر من البول، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، دوسرا فرمایا یمشی بن نمیمہ، کہ وہ چغلی کرتا تھا اور لوگوں کے درمیان فساد اور جھگڑا کرواتا تھا۔ پھر حضور نے آخذ جریدتن رطبن، حضور نے کھجور کی ایک تر شاخ نبی کریم علیہ السلام نے لی، فشقہ، حضور نے اس کے نصفین، فشقہ نصفین، حضور نے اس کے 2 حصے کیے، اور نبی کریم علیہ السلام نے دونوں قبروں پر وہ 2 حصے رکھ دیے، اور کیا فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی اور جب تک یہ خشک نہیں ہوتی تو قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اب سرکار علیہ السلام نے کھجور کی شاخ رکھی اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اس شاخ کی وجہ سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ ملا علی قاری علیہ رحمت بیان کرتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو تر شاخیں ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، میں کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرے۔ تو یہ کھجور کی شاخ، یہ درخت، یہ گھاس، یہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہیں، تو جس جگہ پہ اللہ کا ذکر ہو اس جگہ پہ اللہ کا عذاب نہیں رہتا۔ چنانچہ یہ علامہ قرطبی بہت بڑے امام ہیں، ان کی تفسیر القرطبی بڑی معروف ہے۔ یہ علامہ قرطبی جن کا سن وصال 661 ہجری ہے، انہوں نے التذکرہ کتاب کے اندر اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد، صحیح بخاری کی حدیث کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا وَيُسْتَفَادُ، علماء بیان کرتے ہیں کہ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا غَرْسُ الْأَشْجَارِ، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ درختوں کے پاس، قبروں کے پاس درخت لگانا جائز ہے، گھاس اگانا جائز ہے، وقراءۃ القرآن علی القبور، اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قبروں پر قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ وَإِذَا خُفِّفَ عَنْهُمْ بِالْأَشْجَارِ، کہ جب درختوں اور کھجور کی شاخوں کے ساتھ قبر کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے تو پھر سوچئے فَكَيْفَ بِقِرَاءَةِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ الْقُرْآنِ، کہ اگر مومن مرد قبر پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھے گا جو سراپا برکت والی کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، جس کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت اور فرشتوں کا اور انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اگر وہ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب قبر پہ پڑھی جائے گی تو پھر یقیناً اس کا بھی نفع اور فائدہ قبر میں میت کو قبر میں پہنچے گا۔ چنانچہ علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں کہ انہو یصل الی المیت ثواب ما یقرأ، جو قرآن میت کے پاس پڑھا جائے اس کا ثواب میت کو قبر میں پہنچ جاتا ہے، اور کہتے ہیں یہ میری بات نہیں، یہ ذکرہ ابو حامد فی کتاب الاحیاء، امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس بات کو نقل کیا، اور مروزی بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، امام احمد بن حنبل کتنے عظیم محدث، مجتہد، مقتدی اور مطاع ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اذا دخلتم المقابر، جب تم قبرستان میں داخل ہو، فقرؤوا بفاتحۃ الکتاب، تو تم سورۃ الفاتحہ پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الاخلاص پڑھو، واجعلوا ذلک لأہل المقابر، اور اس کا ثواب قبرستان والوں کو پہنچاؤ، فإنہ یصل الیہم، ان کا ثواب جو تم قرآن پڑھو گے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی میت کو اس کی قبر میں پہنچا دے گا۔ آپ دیکھیے حدیث کیا بیان کر رہی ہے، امام احمد بن حنبل، امام غزالی، امام قرطبی، انہوں نے کیا بیان کیا، اور مرزا جیلمی صاحب کتنی جرأت سے کہہ رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے لوگ قبر کے پاس جمع ہو کر قرآن پڑھیں تو اس کا ثواب نہیں پہنچتا۔ یہ فتنہ صرف اس صدی کا ہے، وگرنہ آپ پڑھیے امام جلال الدین سیوطی
وقت کے مجدد ہیں، دین کی تجدید کرنے والے ہیں، سنت کا احیاء کرنے والے ہیں، جنہوں نے اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ اور بدعت کے استحصال کا فریضہ سر انجام دیا، وہ امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں آپ ایک بہت پیاری بات بیان کرتے ہیں، چنانچہ اس کا صفحہ نمبر 269 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان المسلمین ما زالوا فی کل عصر، کہ مسلمان ہر زمانے میں، یہ 911 ہجری میں ان کا سن وصال ہے، یہ اس وقت یہ بات بیان کر رہے ہیں تقریباً 500 سال پہلے، اور وقت کے مجدد بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان ہر زمانے میں یجتمعون، وہ جمع ہوتے ہیں، وَيَقْرَؤُونَ لِمَوْتَاهُمْ، اور اپنے مردوں کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ سے ہر زمانے میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، اپنے مردوں کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، من غیر نکیر، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، علماء بھی اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ فکان ذالک اجماعا، جب اس میں کسی نے بھی انکار نہیں کیا تو پھر گویا کہ پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن پڑھنے سے اس کا ثواب میت کو قبر میں پہنچتا ہے۔ امام نووی شرح مہذب میں بیان کرتے ہیں کہ یستحب لزائر القبور، قبروں کی زیارت کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ ان یقرأ ما تیسر من القرآن، کہ وہ جتنا ہو سکے وہ قرآن کی تلاوت کرے، اور پھر یدعو لہم، ان کے لیے دعا کرے، اموات کے لیے دعا کرے۔ اور امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں کہ علامہ نووی نے بیان کیا، نص علیہ الشافعی، یہ مسئلہ امام شافعی نے بیان کیا، واتفق علیہ الاصحاب، اور اس پر امام شافعی کے اصحاب نے اتفاق کیا۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب الروح، یہ کتاب الروح ہے، اور یہ حافظ ابن قیم کی ہے۔ حافظ ابن قیم علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد اور بڑے جلیل القدر ان کے تلمیذ، جن کو عرب دنیا میں جن کو فالو کیا جاتا ہے، جن کی پیروی کی جاتی ہے، اور حنبلی فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کتاب الروح میں بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر عن جماعت من السلف، سلف صالحین کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ انہوں نے وصیت کی ان یقرأ عند قبورہم، کہ ان کی قبروں کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے، وقت دفن، دفن کے وقت۔ اور فرماتے ہیں یروی، مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو عالم بالسنہ ہے، وہ انہوں نے حکم دیا، امر ان یقرأ عند قبرہ سورۃ البقرہ۔ یہ حافظ ابن قیم بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے حکم دیا کہ جب میری تدفین ہو جائے تو میری قبر پر تم سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا۔ تو اگر کوئی نفع نہیں پہنچتا تو یہ مسئلہ آج کے دور میں مرزا جہلمی صاحب کو سمجھ آ گیا، پر نہ حافظ ابن قیم کو سمجھ آیا، نہ امام شافعی کو سمجھ آیا، نہ علامہ قرطبی کو سمجھ آیا، نہ امام جلال الدین سیوطی کو سمجھ آیا، نہ علامہ نووی کو، نہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، کہ جو وصیت فرما رہے ہیں کہ میری قبر پر تم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح علامہ نووی الاذکار میں بیان کرتے ہیں، الاذکار یہ بھی امام نووی کی بڑی معروف کتاب ہے، اس میں انہوں نے امام شافعی کے حوالے سے بیان کیا اور امام احمد بن حنبل کے حوالے سے کہ ذہب احمد بن حنبل و جماعت من العلماء، امام احمد بن حنبل علماء کی ایک جماعت اور امام شافعی کے جو اصحاب ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ انہ یصل ثواب قراءۃ القرآن، کہ قرآن کی تلاوت کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قاری قبر پر قرآن پڑھ لے تو فراغت کے بعد وہ یوں عرض کرے اللہم اوصل ثواب ما قرأتہ الی فلاں، اے اللہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب میں فلاں میت کو پہنچاتا ہوں۔ لہٰذا اتنا جرت کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ پوری دنیا کے لوگ قرآن پڑھیں تو اس کا میت کو نفع نہیں پہنچتا، یہ احادیث کے بھی خلاف ہے اور تصریحات علماء کے بھی خلاف ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق اور سچ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔